شیر خدا مولا علی مسکرائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، صدیق و فاروق نے فرحت محسوس کی، صحابہ کرام کے حوصلے بلند ہوئے، اور یہ پاکیزہ الفاظ جذبہ جہاد کے جو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی زبان سے جاری ہوئے تو بعض صحابہ رشک کرنے لگے، کاش کہ یہ الفاظ آج ہماری زبان سے نکلتے۔ محبوب خدا کتنا خوش ہوئے ہیں۔ مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھین مد بریاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما آسن کا، ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتے جالڑیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نم تہن اللہ قلوبہم للتقوی، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعریف کی، اور اللہ نے فرمایا نم تہن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے امتحان لیا اور پیارے نبی کے صحابہ کے دلوں میں تقوی پایا۔ ایک صاحب رسول اللہ، رجل صالح، اللہ اور رسول سے محبت کرن والے پیارے صحابی حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں اپنی وجاہت میں اپنی مثال خود تھے، نورانی چہرہ تھا، صاحب جلال تھے۔ جب ابو جہل بدر میں مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو اکٹھا کیا۔ یہ 313 نفوس قدسیہ تھے، ان میں ایک پیارے صحابی بہادر و جری حضرت مقداد بھی تھے، جو اس انداز میں شرف کلام حاصل کر رہے تھے، یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ بات نہیں کہیں گے کہ آپ لڑو اور کفار سے اے موسیٰ تیرا رب مقابلہ کرے۔ فدا کا امی و ابیبے کا یا رسول اللہ ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے اور آپ کی قیادت ہوگی، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، جانیں قربان کر دیں گے اسلام کی عظمت کی خاطر۔ یہ ایسے پیارے الفاظ تھے جنہوں نے صحابہ کے جوش جہاد کو گرما دیا۔ جس بزم میں تھے ابو بکر و عمر عثمان علی، اس بزم کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ شیر خدا مولا علی مسکرائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، صدیق و فاروق نے فرحت محسوس کی، صحابہ کرام کے حوصلے بلند ہوئے، اور یہ پاکیزہ الفاظ جذبہ جہاد کے جو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی زبان سے جاری ہوئے تو بعض صحابہ رشک کرنے لگے، کاش کہ یہ الفاظ آج ہماری زبان سے نکلتے کہ محبوب خدا کتنا خوش ہوئے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، العریش و کلو یستظل بہ، ایک کھجور کی شاخوں کا جھونپڑا تھا جس میں حضرت مقداد رہتے تھے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تعلم
اور فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بکریاں ان کے سپرد کی جن کا وہ دودھ دیا کرتے تھے۔ جب سرکار عشاء کی نماز کے بعد تشریف لاتے تو اقتدائے رسول میں نماز پڑھنے کے بعد حضرت مقداد خیمہ میں آ جاتے اور ان بکریوں کو دھو لیتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ مبارک نوش فرماتے، اور کھانا بالکل سادہ تھا، ستو اور کھجور ہوا کرتے تھے یا بکری کا دودھ ہوا کرتا تھا۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا کہ جب میں سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھ کے آیا تو میں نے ان بکریوں کو دھو لیا، اور مجھے بھوک اور پیاس بھی تھی، سوء اتفاق میں وہ سارا دودھ پی گیا۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے یہ انصاف نہیں کیا، مجھے افسوس ہونے لگا اور مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں خیمہ میں اپنے تکیہ پر ٹیک لگا ہوا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہوئے۔ سبحان اللہ، مکھ چاندر بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھین مد بریاں۔ سبحان اللہ، ما اجملکا ما آسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتے جا لڑیاں۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اے اللہ جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے تو بھی اسے کھلا پلا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا بے شک اللہ تعالیٰ کے محبوب کی دعا مقبول ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور جو میں نے بکریوں کو دھو لیا تھا تو میں نے خالی برتن اٹھا لیا۔ یہ سرکار کی دعا تھی، سرکار کا معجزہ تھا۔ جب میں بکری کے تھنوں کو ٹٹول رہا تھا تو تینوں بکریوں کے تھن لبالب بھرے ہوئے تھے۔ نند نہ مامن کھیر مولا ماڑ وسایا، محبوب کل سونا ختم رسول جلو لنگدا گیا رنگ لیدا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بسم اللہ پڑھا اور ایک برتن کو دھویا تو وہ برتن دودھ سے لبالب بھر گیا، تو میں نے وہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دودھ نوش فرمایا، لیکن شان کریمانہ دیکھیے کہ آپ نے پھر مجھے فرمایا کہ جب آپ نے دودھ سیر ہو کر پی لیا تو مجھے حکم دیا اے مقداد تم بھی دودھ پی لو۔ تو حضرت مقداد فرماتے ہیں میری جوانی تھی تو میں رجا ہوا تھا، لیکن محبوب کا جو بچا ہوا دودھ تھا میں نے پیا، وہ ختم نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے بعد سرکار نے دوبارہ ارشاد فرمایا پیو، تو وہ فرماتے ہیں مجھے ہنسی آ گئی اور میں اپنے سرانے کے ٹیک لگ گیا۔ تو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا، اور سوء اتفاق دودھ میں برکت پڑتی گئی۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن وضو کے لیے اٹھا اور میں صحرا میں چلا گیا، اور طہارت اور وضو سے جو ہی میں فارغ ہونے والا تھا تو میں سرکار کی اقتداء میں صبح کی نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چوہے نے میرے سامنے اپنی بیل سے 16-17 سونے کی اشرفیاں لا کر رکھ دیں، اور حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اٹھا لیا، سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ در حقیقت یہ غیبی رزق تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے مجھے عطا کیا، اور نماز کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ سارا ماجرا پیش کیا اور سارا بیان کیا۔
اور وہ اشرف آقا کے آگے رکھ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا مقداد تو نے اس کے بل میں ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا؟ فدا کا امی بابی، بے کا یا رسول اللہ میں نے بل میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا بلکہ خود ہی اس چوہیا نے یہ اشرفیہ میرے سامنے اپنی بل سے نکالی رکھ دی. تو سرکار مسکرائے، یعنی یہ اللہ کا رزق تھا جو اللہ مجھے نے دیا. اور پھر حضرت مقداد نے ان اشرفیوں میں سے کافی اشرفیاں غریب صحابہ پر خرچ کر دیں اور کچھ اشرفیوں سے اپنا کام شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا، ان کو حسن سے نوازا، ان کو اچھی سیرت سے نوازا، اور سب سے بڑا ان کو اعزاز یہ تھا وہ اللہ رسول اور اہل بیت رسول سے محبت رکھتے تھے. وہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر عمر سے بھی پیار کرتے تھے، لیکن ایک صورت کی دو ہے مرتیہ، ایک محمد ایک علی. جہاں ان کو سرکار مدینہ سے پیار تھا، پاک علی سے بھی پیار تھا، صحابہ کرام کی بھی محبت تھی، تو اللہ نے سچ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تو کفار پر سخت ہیں، صحابہ باہم مہربان ہیں، رحیم ہیں. اسی طرح حضرت مقداد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ عرب میں ایک کھانا حیش جو خصوصی ڈش کے طور پر تیار ہوتا ہے، تو اس حیش میں ستو ہوتے ہیں، کھجور ہوتی ہے، دیسی خالص گھی ہوتا ہے، شہد ہوتی ہے اور بکرے کا گوشت ہوتا ہے. تو میں نے وہ کھانا تیار کر لیا تو کفار کی مشرکین کی ایک جماعت جو میرے رشتہ دار تھے وہ تجارت کے لیے مدینہ پاک کے راستہ سے گزر رہے تھے، تو وہ مجھ سے ملے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اجازت لی ہوئی تھی کہ ہم مشرکین اور مسافروں کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں. کیونکہ وہ کھانا تیار تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ تمہاری دعوت ہے، مجھ سے کھانا کھا لو. تو وہ خوش ہوئے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقہ میں ہوں گے، کیوں نہ میں ان کی خدمت میں پیش کر دوں، پھر تمہیں بھی کھلاتا ہوں. تو میں حصول برکت کے لیے وہ کھانا حیش سرکار مدینہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا. آپ بہت خوش ہوئے اور محبت سے میرے چہرے کو دیکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس اچھے بہترین کھانا حیش کو تناول فرمایا. جب سرکار سیر ہو گئے تو میں لے کر آیا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دست مبارک اس کھانا کو لگے، پاک لب مبارک لگے. وہ ایسی برکت تھی کہ وہ کھانا ختم ہونے میں نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ شام کو دوسرے دن بھی استعمال ہوا. اور وہ جو میرے مہمان تھے وہ حیران ہوئے، متعجب ہوئے، اور وہ اسلام میں اس مہمانداری کو دیکھ کے، اخلاق کو دیکھ کے، میری محبت کو دیکھ کے صلہ رحمی کرتے ہوئے پھر سرکار کا جب معجزہ اور برکت اور فیض دیکھا تو وہ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میرے ساتھ ہی تھے اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے. محبوب کل سونا ختم رسول جنو لنگ دا گیا رنگ لہدا گیا، گالیاں سن کر دعائیں جو دیتے رہے، پتھر کھا کے لو لہان ہو کے دعائیں جو دیتے رہے، ان کی بے پایاں رحمت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی انمول ہیرا ہے، تو اس لیے ہمیں صحابہ کا احترام کرنا چاہیے. اور یہ رجل صالح صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، جن کی زندگی خدمت اسلام میں وقف ہوئی اور جان نثار رسول تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار اور صحابہ سے پیار کرنے والے تھے، مسافروں کی خبر گیری کرنے والے تھے.
ان کا ذکر خیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم صلوات اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلائے اور ہماری زندگی کو عشق رسول کا عملی نمونہ بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت سے، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کی محبت سے سرشار فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کاشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ واولیاء امتہ وشہداء ملتہ وسلموا تسلیما۔